انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا. بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا. فضل الرحمان اسلام کو بیچتا ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے. یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے. اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے. نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یعنی اب پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا. اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے. وہ بیماری نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا. اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا. 22 کروڑ قوم کی، یعنی آپ کے خزانے کے اوپر بیٹھے گا. بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں انصاف ہے. اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جدھر یہ ظلم ہو رہا ہے. سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے. یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، وہ ادھر چل رہے ہیں. انسانیت وہاں بہتر ہے، فلاحی ریاست بہتر ہے. وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں، مفت پڑھائی ہے. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو، یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہیں. ادھر فلاحی ریاست ہے. عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے، حکومت انصاف دیتی ہے اس کو. اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں. جب غریب آدمی کی آواز، اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں. اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا، حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی. جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں. جس طرح فضل الرحمان اسلام کو بیچتا ہے، اس کو جو مرضی فتویٰ دلوانا اسے دلوا لو، اگر اس کو تم پوزیشن دے دو. اس کا تو مقصد اسلام، اگر 30 سال سے وہ پالیٹکس میں ہے، مجھے بتائیں کہیں دنیا کے اندر اس نے ایک دفعہ اسلام کی کوئی بات کی ہے باہر جا کے؟ اور یہاں بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک انسان کے
جو دین کے اوپر بات کر رہا ہے، سارا بات فتوے دین پہ دے رہا ہے، اور اس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہو، کون اس کو سمجھے گا؟ اس لیے میں آپ سے آج اپنے علماء اور مشائخ آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑا ایک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے، جو باہر کی قوتیں تھیں، وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور بیرونی ملک مل کے سازش کر کے ہٹایا، اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ مغرب میں لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں، اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ بچانا ہے اپنا۔ پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، چاہے یہ زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، یہ خان 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ملک کا۔ ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے۔ جب زرداری اور نواز شریف 10 سال 8 سے لے کے 18 تک جب یہ اقتدار میں تھے، 400 ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے پاکستان پہ۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے، یہ کہیں نہیں ہوا آج تک۔ اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، یہ سارے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی۔ کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں۔ ہمارا وہ الطاف حسین بیٹھا ہوا لندن میں 30 سال سے، کیا کہیں گے کہ ہم ڈرون میں اٹیک کر کے اس کو مار سکتے ہیں؟ کوئی اجازت دے گا آپ کو؟ کہیں گے عدالت پہ جاؤ۔ اور ہمارے یہاں لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مارے یہاں، اور یہ دو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ ان کے منہ سے امریکہ کے خلاف بات نہیں نکلی۔ کس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا؟ تحریک انصاف نے۔ ہم نے جا کے دھرنے دیے ڈرونز کے خلاف، ہم نے جا کے ساری جگہ اٹھایا۔ ان دونوں حکمرانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں۔ آزادی جو حقیقی آزادی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آتی ہے کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے، جو اپنے جس نظریے سے پاکستان بنا تھا اس کے لیے فیصلے کرے۔ اور وہ جب آپ ایک آزاد خود جب حکومت آتی ہے جو آزاد فارن پالیسی، تو وہ اس کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو۔ آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی، کفار نے پوری کوشش کی۔ جنگ احد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچے، پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں، اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو۔ تو جدوجہد کی، قربانیاں دیں، پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے۔ غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ نے حلف لیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں، پھر قربانیاں دیتی ہیں، مل کے قوم قربانی دیتی ہے، وہ پھر نکل جاتی ہے۔ جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر، دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا۔ 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا بدل گئی۔ 2 سپر پاورز تھی تب بھی۔ ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے، جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے، اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں،
کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. 50 سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے. کبھی ایسا معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے، آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا.